سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم اساتذہ کرام جامعہ مرکز الاسلامیہ منصورہ، ذمہ داران جمعیت، کارکنان جمعیت اور مختلف دینی مدارس کے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ دینی مدارس میں جمعیت طلابیہ کی صورت میں بہت بابرکت تنظیم موجود ہے، بہت خوبصورت تنظیم موجود ہے، ایک بہترین گلدستہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے طلباء کے لیے ایک نعمت سے، کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. اس دور میں کہ جب افراتفری کا ایک دور ہے، ہر آدمی اپنے کام میں اور اپنے آپ میں مگن ہے، اس حالات میں اگر کوئی کسی کو حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں اور آغاز میں ویلکم اور خوش آمدید کہتی ہے اور سال کے درمیان اس کے ہر حوالے سے ان کی خیال کرتی ہے اور آخر میں اس کو الوداع کہہ کے رخصت کرتی ہے، تو جمعیت اللہ میں بڑی خوشی کی بات ہے. اور اس پر جتنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج یہ جو پروگرام ہے، استقبالیہ پروگرام، یہ بھی ان طلباء کی بھی ہے کہ جو مدرسے میں تشریف لائے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے قوم کو چھوڑ کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنے عزیز و قریب کو چھوڑ کے ایک بہت بہترین راستے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور وہ ایک بہترین مشن کا فیصلہ کیا. اصحاب صفا کے راستے کا انتخاب کیا، دینی مدرسے کے راستے کا انتخاب کیا، اور قرآن کی اس آیات بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمائے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ہر بڑے گروہ سے، ہر بڑے خاندان سے، ہر گھر سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے تاکہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ، اور پھر اپنے قوم کو ڈرائے. جب اس سے فارغ ہو جائے، 8 سال آئے جتنی وہ صلاح نے اس کے لیے نصیب میں لکھی ہو، علم حاصل کرے، اس کی روشنی میں آگے لوگوں کو ڈرائے. اب اسی آیات، اسی حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو لوگ اس راستے کے اوپر روانہ ہو جائے جو علم دین کا راستہ ہے، قرآن اور حدیث کا جو راستہ ہے، یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ جنت کا راستہ اس کی آسان بنائے گا. اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ ایک دینی مدرسے کے طالب علم جو مدرسے میں آتے ہیں تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اس کی بن جاتی ہے. اس کی پوری قوم، پوری اس کی سوسائٹی، اس کے خاندان، سب اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ان کی کندھوں کے اوپر ایک بہت عظیم ذمہ داری ہے کہ اسے فارغ ہو کے اپنی قوم کو ڈرائے، اس کے دین سے آگاہ کرے، اس کے اسلام سے آگاہ کرے، اس دور کی جو فتنے ہیں اس سے آگاہ کرے. اور دوسری طرف دیکھو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے کہ ایک طالب علم اگر مدرسے میں گیا ہے تو اس کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جنت کا راستہ اسے اختیار کیا. ایک مدرسے میں اگر طالب علم جاتے ہیں اور خود اپنی کمزوریوں سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جو اپنے عمل کی وجہ سے اپنی کمزوریوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ تو نسب آگے نہیں کر سکتے، لیکن اس دین کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، اس اسلام کی برکت سے، یہ قرآن و حدیث کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت کے راستے کے اوپر چلا ہے. وہ جنتی ہے، وہ جنت کے راستے کے اوپر. کوئی کہ مدرسے کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا کسی مدرسے کی سیڑھی نہیں ہے، یہ جنت کی سیڑھی ہے. اگر اس کو سمجھے یہ بہت بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ غافل لہو خودی سے کر اپنے پاس والی، شاید کسی حرم کا ہے تو بیستان. فرمایا کہ اپنے آپ سے غافل نہ ہو، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، دنیا کی رنگینوں میں مگن نہ ہو، شاید کسی حرم کا ہے تو بیستان. اللہ اور تعالیٰ سے بہت بڑا کوئی کام لینا چاہتے، آپ بہت بڑے زمانے کے ولی بن سکتے ہیں،
بہترین عالم اور محدث اور شیخ الحدیث بن سکتے ہیں اور اپنی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جائے تو بہت اپنی کمزوری ہے. اس لیے بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا اللہ نے آپ کو مقام دیا. اب یہ جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے آپ کے نصاب میں شامل ہے, خواجہ سراغ زندگی, اس کے اندر مولانا سید ابو الحسن ندوی فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہتے ہیں کہ ہلال عید کو مخاطب کر کے کہا تھا, اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ برخود نظر کشا زدہی دامن مرن در سینہ تو ماہ تمامی لہذا. وہ کہتے ہیں اس میں دھوکہ نہ ہو کہ میرے جیب پٹا ہوا ہے, کپڑے کمزور ہے, میں چٹائی کے اوپر بیٹھا ہوں. فرماتے ہیں کہ آپ کے سینے میں اس مکمل جو چاند ہے وہ آپ کے سینے میں قرآن حدیث بہت بڑا مقام ہے. اور اس دور میں حق اور باطل کی جو کشمکش ہے, آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف, امت مسلمہ کے خلاف صرف گولہ بارود استعمال نہیں ہو رہا ہے. اب یہ صرف نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر بڑے پیمانے پہ امریکہ نے گولہ بارود استعمال کی, یا عراق کے اوپر استعمال کیا, یا اس وقت فلسطین اور ایران کے اندر استعمال کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یعنی ان کی پوری طرح وہ چاہتے اس سے بڑا و کارگر جو ان کا اسلحہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو دین سے دور کرے, جوان کو کسی طرح اندر سے ککلا کرے, روحانیت سے خالی کرے. یہ دیکھیں ہر چیز میں اب دیکھیں گے روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے ریٹ میں کمی آ رہی, وہ کیا ہے؟ موبائل, نیٹ. دیکھیں ایک دور تھا کہ میں نے خود جو سم لیا تھا جمعیت الغربیہ صوبی کی دی, ہم نے 4000 روپے کی ایک سر موبائل سم جیس کا سم لیا تھا, اور ابھی سم آپ کو فری میں دیتے ہیں, اور آپ کو کہتے ہیں اتنی بیلنس بھی فری ہے, آپ کو کہتے ہیں اتنی گھنٹے آپ 7 روپے لے اتنی گھنٹے فری بات کرو, اتنی گھنٹے فری آپ اردو دیکھو. یہ صرف پیسے نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کی خاندانی نظام تباہ ہے, ان کی جو نوجوان تباہ ہے, ان کی نسلیں تباہ ہے, ان کی خواہش ہے اس طرح ہمیں بھی تباہ کرے. جس طرح امریکہ اور نیو یارک میں اور برطانیہ میں ماں نہیں ہے بیچاروں کی, ماں کا پتہ نہیں کہ ماں کدھر ہے, اور بہن کا پتہ نہیں کہ بہن کدھر ہے. چھوٹے سے اگر تھوڑے سے جس طرح پرندوں کے پر آ جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں, اسی طرح تھوڑے سے بلو کو پہنچ جاتے ہیں تو ماں ادھر اور بھائی ادھر اور بیٹی ادھر اور بیٹا ادھر, کوئی پتہ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہی چیز ادھر لانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم خوش نصیبی سمجھے کہ ایک طرف ہم مدرسے سے وابستہ ہیں, ہمارے اساتذہ کرام موجود ہیں, اپنی رہنمائی کرتے ہیں, آپ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں, اور دوسری طرف اللہ نے جمعیت الغربیہ کی طرح ایک محسن تنظیم آپ کو دی ہے. میں اکثر کلاس میں بھی کہتا ہوں کہ صرف برکت کی وابستگی نہ ہو کہ برکت کے لیے آپ نے جمعیت کے پیج لگایا ہے, بس میں جمعیت کے ساتھی ہوں. آپ برکت کی جمعیت کے رفیق ہے, جمعیت کے رکن نہیں. اس جمعیت کو سمجھے, اس جمعیت کے نصاب کو سمجھے, اس جمعیت کے پورے نظام کو سمجھے, جمعیت کے ان تمام شہداء کو یاد رکھیں جس نے اس پلیٹ فارم سے قربانی دی. اسلم ساجد شہید اور کتنے شہداء ہیں. اس جمعیت کے بانی جو ابھی چند دن پہلے وفات پائے, قاری ابو طیب صاحب مرحوم, بہت بڑا کوئی عالم دین نہیں تھے, بہت بڑا کوئی مقرر و خطیب نہیں تھے, لیکن اللہ نے اسے بہت بڑا کام دیا. اسے جو جمعیت الغربیہ کی شکل میں اس پوری امت کو ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے جو دیا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اس جمعیت کے اندر اس کے سابقین میں مولانا محمد غفور غواث مرحوم اللہ کے ایک خاکسار عزیز مزاج آدمی تھے, مولانا عبدالرحیم حقلو اور شیخ محمد حقلو مرحوم جو بزرگان تھے, وہ جمعیت کے سابقین کا وفات پائے, اور اس امید کے ساتھ دنیا سے گئے کہ آپ پر اسلام کس طرح غالب ہو, دین کس طرح غالب ہو. آج انہوں نے یہ جمعیت ہمارے میں چھوڑ کے ہو گئے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ جمعیت الغربیہ کو صحیح ہم سمجھے, اور اس کے نتیجے میں حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے, حق کو غالب کرے, اسلام کو غالب کرے. انشاءاللہ مستقبل اسلام کے دیکھ کوئی توقع نہیں کر سکتے رہے کہ کوئی اس طرح قوت بھی ہو سکتی ہے کہ جو اسرائیل کا مقابلہ کرے, جو امریکہ کا مقابلہ کرے. امریکہ کے صدر کس ملک میں جاتے تھے تو اپنی بچیاں پیش کرتے تھے اور وہ نچواتے تھے ان کے سامنے. لوگوں نے سونے کی جہاز پیش کیا. ہمارے کئی لوگ تھے جو ان کو کہتے ہیں کہ دل چاہتے ہیں کہ اس کو میں سلوٹ کروں اور اس کو میں چھوؤں, لیکن آج وہی امریکہ اللہ نے کیوں ذلیل کیا. یہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی ترکتا میں, افق سے سورج نکل گیا اور گیا دور گرا خواب, روکے مردہ مشرق میں زندگی خون زندگی دوڑا. اس سمجھ سکتے ہیں اس راز کو سینا و پارا بھی. اللہ نے اس امت کو اللہ تبدیل کریں گے. حق اور باطل کے اس کشمکش میں اللہ کافروں کو اللہ ذلیل کرے, اللہ تباہ کریں گے.
کہ میرے اس میں کیا ذمہ داری ہے، بیچتے ہیں، میرے اس میں کیا حصہ ہوگا. فلسطین کے مسلمان تو قربانی دے، چھوٹا بچہ وہ ایک اپنے ملبے کے ڈیر کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھتے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عورت کے سارے خاندان وہ شہید ہو جاتے ہیں اور اپنے شوہر کے وہ لاش سے مخاطب ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن ملیں گے، محشر کے میدان میں ملیں گے. لیکن ہمارے کیا، ہم آرام سے بیٹھے ہو، ہم سکون سے بیٹھے ہو، ہمیں پتہ بھی نہ ہو. اس دور میں دشمن چاہتے ہیں کہ جو موجودہ ایران نے جو مقابلہ کیا، ابھی چاہتے ہیں کہ اس کو بھی شیعہ سنی کی فسادات کے نام سے لڑائی کس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان لڑائی. اس دور کی ضرورت ہے جو شعار ہے کہ ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کی کاش کر. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی، حرم پاک بھی، اللہ کے قرآن بھی. کچھ بڑی بات نہیں ہوتی جو مسلمان بھی. کاش آج پوری امت مسلم ایک ہو جائے. تم دشمن پہلے بریلی دیوبندی جھگڑوں میں ہمیں لڑا رہے تھے، اب اسلامی دنیا کو لڑا رہے ہیں. اور ہمارے بہت سارے لوگ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کون لڑا رہے ہیں. دشمن ہمیں لڑا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خون بہا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مسائل استعمال کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ دین دشمن کا بہت خطرناک قسم کا منصوبہ ہے. اس لیے ہم ایک طرف اپنے علم میں گہرائی حاصل کریں، مضبوط علم حاصل کریں. اس دور کی جو شیخ الحدیث اور شیخ القرآن اور شیخ النحو اور شیخ الصرف کی ضرورت ہے وہ بھی آپ بنیں. اور دوسرے اس حق اور باطل کی اس کشمکش میں حق کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ اور باطل کا مقابلہ کریں گے. میں ایک بار پھر جمعیت الغربیہ کی ذمہ داروں کے لیے دعا گو بھی ہوں. اللہ ان کو اجر عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ اتنے بہترین پروگرامات کرتے ہیں آپ کے لیے. اور یہ آپ کو اہلا و سہلا اور خوش آمدید کہنے کے لیے استقبالیہ پروگرام کیا. جزاکم اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تقدیر